نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب التعظیم ناظرین و سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی شعرۂ آفاق ہر زبان زدیام آیا کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کائنات میں اس آیت کریمہ میں اولیاء کاملین کی شان اقدس کو بیان فرمایا ہے اور فرمایا الا خبردار ان بے شک اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لا خوف ان کو کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ کسی حزن و ملال میں ہوتے ہیں، کوئی غم نہیں ہوتا ان کو۔ تو رب کائنات نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور متقی ہیں، تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو پہلے تو رب کائنات نے اولیاء کرام کی شان کو بیان فرمایا اور بعد میں اولیاء کاملین کی نشانی بتائی ہے کہ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اس کو کسی چیز کا کوئی غم، کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ اس میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ مغموم ہوتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر بھی ان کو کسی چیز کا کوئی ڈر اور غم نہیں ہوتا۔ تو فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب سارے انبیاء علیہ السلام مغموم ہوں گے اور ساری امتیں ڈر رہی ہوں گی۔ اب آپ حضرات یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ نبیوں کو غم کیسا ہوگا، نبی تو معصوم ہے، تو غم ہوتا ہے کسی کی ذات کے لیے اور ڈر ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے۔ تو انبیاء کو غم ہوگا اپنی امتوں کا اور امتوں کو ڈر ہوگا اپنے گناہوں کا۔ تو جب انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کے لیے غم زدہ ہوں گے اور ساری امتیں ڈر میں ہوں گی کہ پتہ نہیں ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا جو میرے دوست ہیں، جنہوں نے مجھے راضی کیا ہے، جو راتوں کو جاگ جاگ کر مجھے حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے، میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے، فرمایا ان کو وہاں اس مقام پر بھی کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ مغموم ہوں گے۔ تو آگے فرما دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ متقی ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، ایمان والے ہوں گے اور پھر اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اب یہاں پہ یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رب کائنات نے اولیاء کرام کی نشانی بیان فرما دی ہے کہ اللہ کا ولی متقی ہوتا ہے، اور ایک مقام پہ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے، تقوی والا ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، یعنی دین کی حدوں کو پامال کرنے والا۔ یہ مقام ولایت پہ نہیں پہنچ سکتا، مقام ولایت اسی کو ملتا ہے جو دین کی پاسداری کرنے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا ہو۔ اب یہاں پہ بات میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے دربار ہیں جہاں پہ دنیاوی خرافات ہوتی ہیں، دین کا کوئی کام نہیں ہے، دین کے ساتھ ان کو کوئی کنسرن نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محدث احمد رضا خان فاضل بریلوی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی بزرگ کی قبر پہ جائیں تو 10 قدم پیچھے ہٹ کے پھر آپ اس کے لیے اور اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ سے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ تو جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کے وسیلے سے اللہ رب العزت بندے کی دعاؤں کو جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ تو بہت سارے مزارات ایسے ہیں جہاں پہ دنیاوی خرافات ہوتی ہیں، جہاں پہ سرکسیں لگتی ہیں، وہاں پہ ہجڑے ناچتے ہیں، وہاں پہ دنیاوی خرافات ہوتی ہیں، اور لوگ وہاں پہ جا کے چرس وغیرہ اور افہیم وغیرہ اور پھر اس کے علاوہ
وہاں پہ یہ بھنگ وغیرہ جو ہے وہ بھی چلتی ہے، لوگ پیتے ہیں، لوگ چرس پیتے ہیں، اور پھر وہ وہاں علی علی کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو ہمارا ان درباروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم احمد رضا کے ماننے والے ہیں، اور جو ان کا مشن ہے ہم نے اس کو آگے رکھنا ہے۔ تو جو اللہ کا نیک ولی ہوتا ہے وہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی قبر پہ تلاوت قرآن پاک ہونی چاہیے، اس کی وہاں نفل نوافل پڑھے جانے چاہیے، اور وہاں جا کے اگر عرس کرانا ہے تو وہاں پہ محافل سجائی جائیں، پاکوں کا ذکر کیا جائے، وہاں دنیاوی خرافات نہ کی جائیں۔ جو دین سے کام ہٹ جاتا ہے منافی ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس کو پسند نہیں کرتے۔ باقی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے آپ نے دیکھا کہ عرس مبارک کے ایام گزرے، وہاں پہ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں ثنا خوانی بھی ہوتی ہے، وہاں نفل نوافل بھی پڑھے جاتے ہیں، وہاں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ وہاں جو جلسہ بھی ہوتا ہے، محفل پاک بھی ہوتی ہے، اور علماء کرام وہاں پہ خطابات بھی کرتے ہیں۔ تو جب علماء خطاب کرتے ہیں تو وہاں لوگوں کو، جو جتنے لوگ وہاں آئے ہوتے ہیں، ان کو دین کی تبلیغ بھی پہنچتی ہے۔ تو میں یہاں پہ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم داتا علی حجویری کے ماننے والے ہیں، غوث اعظم کے ماننے والے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے، تو جو ان کی تعلیمات ہیں اس پر عمل کیا جائے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ ہوا میں اڑتا نظر آئے، اگر اس سنت و شریعت کی وہ پاسداری نہیں کرتا تو کبھی بھی اس کے پیچھے نہیں چلنا، پیچھے اس کے چلنا ہے جو سنت و شریعت کی پابندی کرتا ہو۔ تو جو سنت و شریعت کی پابندی کرتا ہو اگر اس کے پیچھے لگیں گے تو قیامت کے دن وہ تمہیں جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ تو پھر قرآن پاک نے یہ فرما دیا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ راتوں کو جاگ کر قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، پھر اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جب اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے پھر اس کو مقام ولایت حاصل ہو جاتا ہے، پھر مقام ولایت حاصل کرنے کے بعد وہ سنت و شریعت کی پابندی کرتا ہے، اور جو ان کے مریدین ہوتے ہیں ان کو اس بات کی تبلیغ کرتا ہے، خود بھی سنت و شریعت کا پابند ہوتا ہے، اور جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ بھی سنت و شریعت کی پابندی کرتے ہیں۔ آپ اگر کسی پیر کے مرید ہوئے، کسی کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا اور آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو گئی اور اس نے نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے وہ نہیں اٹھا، آپ بھی بیٹھے رہے، وہ بھی بیٹھا رہا، اس کے پاس سے اٹھ جائیں، نہ تو وہ خود کو اپنے آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، تو جو ساتھ بیٹھنے والے ہیں نہ ہی اس کو فائدہ دے سکتا ہے، وہ خود بھی برباد ہو رہا ہے، اور جو اس کے بیعت ہو رہے ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں گے، کیونکہ حضور نبی پاک رب نے فرمایا کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، الفقر فخری والفقر منی، حضور کا فرمان ہے فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلتا وہ فقیری کر ہی نہیں سکتا۔ تو جیسے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علم و بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ تو علم کے بغیر فقیری بھی نہیں ہوتی، علم ہونا بہت ضروری ہے، عالم ہی ولی ہوتا ہے۔ تو میں یہاں پہ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایسی خرافات سے بچنا چاہیے، اور ان اولیاء کاملین کے پاس جا کے بیٹھنا چاہیے جن کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے رہا۔ ایک اللہ کے ولی کی مجلس میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے وہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو جب ہم ایسے مشائخ کی بارگاہ میں جا کے بیٹھیں گے، ایسے پیروں کی بارگاہ میں جا کے بیٹھیں گے تو ہماری روحانی تربیت بھی ہوگی، اور ہمیں علم سے بھی وہاں سے علم کے گوشے بھی ملیں گے۔ تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایسے پیروں کے پاس نہ جائیں، کار شیطان می کند نامش ولی، کام شیطانوں والا کرے اور کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ پیر کامل صورت ذل الہ، کامل پیر وہ ہوتا ہے جس کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی نیک بندوں کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ حضور کا فرمانا المرء مع من احبا، دنیا میں جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہی تمہارا حشر ہوگا، اسی کے ساتھ ہی تم اٹھائے جاؤ گے۔ جیسے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ برے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان لوہاراں
کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگاں پہن ہزاراں چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں سودا پاویں مول نہ لئیے تے ہلے آن ہزاراں۔ اچھا بندہ ہو تو اس کے پاس بیٹھیں گے تو تربیت ملے گی، برا بندہ ہو پاس سے گزر جائیں گے تو لوگ باتیں کریں گے۔ تو ہم ان اللہ کے ولیوں سے کو مانتے ہیں جو سنت و شریعت کی پابندی کرنے والے ہیں، قطعاً طور پہ جن مزاروں پر یا جو گدی نشین وہاں یہ کام کرتے ہوں کہ وہاں ڈھول ڈمکا ہو رہا ہے، وہاں ناچ گانے ہو رہے ہیں، وہاں کنجریاں ناچ رہی ہیں اور پھر وہاں پہ سرکسیں آ رہی ہیں، ہمارا ایسے آستانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم سنی ہیں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہمارا منہج اعلیٰ حضرت والا ہے۔ تو ہم قطعاً طور پہ یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ان مزاروں کا، ان پیروں کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اہل سنت ہمیشہ ان مشائخ کے پیچھے جاتے ہیں جو سنت کو شریعت کی پابندی کرنے والے ہیں اور جو سنت و شریعت کے پاسدار ہیں۔ ہمارے اولیاء کاملین نے دین کا کام کیا ہے اور دین میں دین کا کام بھی کیا اور دین کی ترویج کرتے ہوئے ولایت بھی حاصل کی ہے اور مقام قرب بھی حاصل کیا ہے۔ تو ہم یہ بات میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، اہل سنت و جماعت کا جس مزار پہ خرافات ہوتی ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آخر میں یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں، ہمارے بزرگ پیر طریقت قدوۃ السالکین زبدۃ الواصلین منبع جود و سخا جناب پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد یوسف شاہ گردیزی، جن کا مزار پر انوار ملتان شریف میں ہمارے جد اعلیٰ ہیں، ان کا اور ہمارے بزرگ میرے دادا جان پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید خیر علی شاہ صاحب گردیزی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے نانا جان پیر طریقت سید السادات رہبر شریعت پیر سید محمد حسین شاہ صاحب گردیزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سالانہ عرس پاک کی تقریبات انشاءاللہ العزیز 24 تاریخ بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء عرس مبارک پہ ہم نے ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، جس میں بہت سارے علماء کرام، نامور علماء کرام تشریف لائیں گے اور خصوصاً زینت العلماء سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا جمال الدین بغدادی دامت برکاتہم العالیہ آپ کا خصوصی بیان ہوگا۔ تو سب حضرات جو سن رہے ہیں وہ ضرور اس میں شرکت کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے رہنمائی حاصل ہوگی، ختم نبوت کے حوالے سے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔